الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا وإمامنا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم. قابل صد تکریم علماء کرام اور ایمان والے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے انسانوں کی جنس میں سے ہی عورت کو پیدا کیا، عورت کو بنایا اور اس کی پیدائش کی حکمت اور مصلحت بیان کی. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس کے پاس پہنچ کر سکون حاصل کرو. ازدواجی زندگی یعنی شادی کے بعد، نکاح کے بعد جو زندگی شروع ہوتی ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کو سکون مل جائے، سکون قلب کی دولت سے انسان مالا مال ہو جائے. اور یہ اسی وقت ہوگا جب مرد اور عورت کے تعلق کی بنیاد شرعی نکاح ہو. جن لوگوں میں حرام شکلیں رواج پا گئی ہے، وہ دل کے سکون سے بھی محروم ہو چکے ہیں. اللہ رب العالمین نے مزید انعام فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. مرد اور عورت کے درمیان محبت اور رحمت کا جذبہ اللہ نے پیوست کر دیا. مودت اور محبت کا تعلق جوانی کے زمانے سے ہے. دونوں کے اندر جنسی خواہشات اور جذبات کے ہونے کی وجہ سے شوہر اور بیوی، مرد اور عورت ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. جب یہ جذبات ختم ہو جاتے ہیں
اور بڑھاپے کا دور آتا ہے تو ترحم اور رحم کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. ازدواجی زندگی کے جو الگ الگ پہلو ہیں، الگ الگ اینگل ہے، اور اس سے حاصل ہونے والے دینی اور دنیاوی جو فوائد ہیں، ان فوائد میں انسان غور کرے، سوچے، دھیان کرے، تصور کرے تو اس سوچنے والے انسان کے لیے شادی کے بعد کی زندگی میں ایک مرد اور ایک عورت کی جو نکاح کے بعد کی زندگی ہے، اس میں ایک نشانی نہیں، بہت ساری نشانیاں ہیں. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. سوچنے اور غور و فکر کے نتیجے میں جب دینی اور دنیاوی فوائد جو حاصل ہو رہے ہیں نکاح کے بعد کی زندگی کے ذریعے، تو انسان ان فوائد کا تصور کر کے، سوچ کر، ان مختلف پہلوؤں کا تصور کر کے اور اس میں غور و فکر کر کے یہ اس نتیجے پر پہنچے گا کہ جس اللہ نے، جس ذات نے اتنی کرم فرمائیاں کی ہے، اس کی فرما برداری کی جائے، اس کی اطاعت کی جائے، اس کی نافرمانی سے بچا جائے، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی فکر کی جائے. شوہر خود نیک بننے کی کوشش کرے گا اور بیوی کو بھی نیک بنانے کی فکر کرے گا. بیوی خود نیک بننے کی کوشش کرے گی اور شوہر کو بھی نیک بنانے کی کوشش کرے گی. مکہ المکرمہ کا رہنے والا ایک شخص، اس کی شادی ہوتی ہے 1428 ہجری میں. وہ شخص آوارہ مشہور تھا، آوارہ شخص ہے، بیکار آدمی، آؤٹ لائن ہے. جب اس کی شادی ہوئی، جس خاتون سے اس کی شادی ہوئی، جس عورت سے اس کی شادی ہوئی، وہ پڑھی لکھی تھی، معلمہ تھی، علم دین سے واقف تھی، دین کا علم اس نے حاصل کیا تھا. وہاں کے ماحول کے مطابق جب وہ رخصت ہو کر اس کے پاس آئی تو فجر کی نماز میں 2 گھنٹے باقی تھے. عورت نے لباس تبدیل کیا اور وضو کیا، اور اس کو بھی وضو کرنے کے لیے کہا. دونوں نے 2 رکعت نماز پڑھی. اس کے بعد فجر کی نماز کو 1.5 گھنٹہ باقی تھا. عورت نے کہا ہم حرم شریف چلتے ہیں، فجر کی نماز پڑھ کر ناشتہ کر کے سو جائیں گے. فجر کی نماز کے لیے روانہ ہوئے. شیخ شریم نے فجر کی نماز پڑھائی اور سورہ زمر کی آیت تلاوت کی. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ.
ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم. کہہ دو کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو. یقین جانو اللہ تمام گناہ کو معاف کر دیتے ہیں، تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. اللہ بہت بخشنے والے مہربان ہیں. یہ آیت سن کر وہ شخص کہنے لگے، وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت سن کر میں ایک الگ دنیا میں پہنچ گیا. عربی تھا، عربی جاننے والا تھا. میری زندگی پہلے جو آوارہ گردی والی تھی، میں آوارہ مشہور تھا، غلط قسم کی زندگی تھی. میرے اندر تبدیلی اور چینجنگ آنی شروع ہوئی. کچھ دنوں کے بعد میری بیوی نے مجھے کہا، وہ شخص کہتے ہیں کچھ دنوں کے بعد میری بیوی نے مجھے کہا کہ ہم قرآن شریف پڑھتے ہیں. اس وقت مجھے 4 سورتیں یاد تھی، 4 سورتیں. اس نے صبر سے کام لیا اور مجھے قرآن شریف کا کچھ حصہ سکھانے کی کوشش کی. پھر ہم مغرب کے بعد حرم شریف میں جانے لگے. وہاں قرآن کی کلاس لگتی تھی، قرآن سکھانے کی، سیکھنے کی. اس کلاس میں ہم شامل ہونے لگے. میں نے قرآن شریف کے کئی حصے یاد کر لیے، کئی سورتیں یاد کر لی. اس نے مجھے ابھارا، میری بیوی نے مجھے آمادہ کیا. بہت بڑا سبق آموز واقعہ ہے. ایک نکاح کے بعد آنے والی دلہن کے لیے اور مسلمان خاتون کے لیے، ہر مسلمان عورت کے لیے اور ہر مسلمان باپ کے لیے اور ہر مسلمان ماں کے لیے کہ ہماری بیٹی کے جذبات جو شادی کر کے اپنے گھر رخصت ہوتی ہے، شوہر کے گھر پر پہنچتی ہے، اس کے جذبات کیسے ہونے چاہیے، اس کا داعیہ کیسا ہونا چاہیے، اس کی طلب کیسی ہونی چاہیے، اس کے جذبات کتنے پاکیزہ ہونے چاہیے. بہت بڑا سبق آموز واقعہ ہے. عورت نے مجھے ابھارا کہ میں دینی تعلیم مزید حاصل کروں. میں نے اپنی تعلیم مکمل کی اور میں ایک مسجد میں امام مقرر ہو گیا. ایک آوارہ شخص جو آوارہ گردی میں مشہور، ایک عورت نے اس کی زندگی میں تبدیلی لانے کا ذریعہ اور سبب ایک عورت بن رہی ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ میری بیوی نے مجھے آوارہ شخص سے ذمہ دار شوہر بنا دیا. اس کے الفاظ ہیں، اس نے مجھے آوارہ آدمی سے ذمہ دار شوہر بنا دیا. شادی ہوئی تھی 1428 کو. 1438 10 سال کا عرصہ گزرا. اس کو سخت درد ہوا. پتا چلا کہ ٹیومر ہے. 1 سال بھی وہ جی نہ سکی اور اس کا انتقال ہو گیا. اس عورت کا انتقال ہو گیا. وہ کہتا ہے میری بیوی نے مجھے زندہ کیا اور اس کی وفات ہو گئی. میری بیوی نے مجھے زندہ کیا، میں مردے کی طرح تھا، مجھے زندہ کیا اور وہ دنیا سے رخصت ہو گئی. اس نے جو بیٹیاں چھوڑی وہ بھی اسی طریقے پر ہے، وہ اسی راستے پر ہے. اسی نے اسی کا راستہ اپنایا ہے. جس راستے پر اس کی ماں چلتی تھی وہی راستہ اس کی بیٹیوں نے اپنایا ہے. میرے بھائیوں، سنانے کا مقصد وقت گزاری نہیں ہے.
ہم اپنی بیٹیوں کو یہ تعلیم دیں کہ ہماری بیٹی کس طرح ایک نیک اور صالح شوہر بنا سکتی ہے، اپنے شوہر کو کیسے نیک کر سکتی ہے۔ آج کے دور کا المیہ یہ ہے کہ عورت دولت کی بات کرتی ہے، گھر پر جب شوہر آتا ہے سب کچھ پوچھتی ہے، کبھی یہ نہیں پوچھتی ہے کہ آپ نے آج 5 وقت کی نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، آپ جو مال کما کر لائے اس میں حرام کی ملاوٹ تو نہیں ہے، اس میں حرام کی آمیزش تو نہیں ہے، حرام مال کی مکسنگ تو نہیں ہے، یہ نہیں پوچھتی۔ اس کو فکر ہے تو سہولتوں کی فکر ہے، اس کو فکر ہے تو دھن دولت کی فکر ہے، اس کو فکر ہے تو بنگلوں کی فکر ہے، اس کو فکر ہے تو اچھی اچھی سواریوں کی فکر ہے۔ گویا کہ اس کو شوہر سے محبت ہی نہیں ہے، وہ سہولتوں کی وجہ سے اس شوہر سے رہ رہی ہے۔ اگر شوہر سے محبت ہوتی تو اس کی آخرت کی فکر کرتی۔ یہ ایک مسلمان خاتون کی شناخت، پہچان، شعار اور اس کا امتیاز ہے کہ وہ شوہر کو نیک بنانے کی کوشش کرتی ہے۔ اگر شوہر آوارہ ہے، اگر شوہر گنہگار ہے، اگر شوہر بے نمازی ہے، اگر شوہر نافرمان ہے، اگر شوہر اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اگر شوہر شرابی ہے، اگر شوہر جواری ہے اور اس کی زندگی گناہوں میں لت پت گزر رہی ہے، ایک عورت کا اہم کردار یہ ہے، مسلمان عورت کا اہم رول یہ ہے کہ وہ شوہر کو صحیح مسلمان بنانے کی فکر کرے، اور قرآن نے جو اصول بیان کیا ہے قرآنی تعلیم پر عمل کرتے ہوئے، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے کا تعاون کرو، ایک دوسرے کی مدد کرو، ایک دوسرے کا ساتھ دو۔ اس تعلیم پر عمل کرنے والی ہوتی ہے۔ گناہ اور ظلم میں ایک دوسرے کا ساتھ مت دو، اس تعلیم پر عمل کرنے والی ہوتی ہے۔ اس سبق کو ہماری بہنیں بھول چکی ہیں، ہماری عورتیں بھول چکی ہیں۔ اس سبق کو یاد دلانے کی ضرورت ہے کہ ازدواجی زندگی کی کامیابی، ازدواجی زندگی کا سکون، نیک اولاد کا حصول اور نسلوں کا سنورنا اور نسلوں کا صالح اور مسلمان باقی رہنا اور اللہ رب العالمین کی رضا کا حاصل ہونا، یہ موقوف ہے کہ جو جوڑا ہے، جس نے شادی کی ہے، جس نے نکاح کی عبادت کو انجام دیا ہے، وہ اللہ کی اطاعت کے ساتھ، اللہ کی فرما برداری کے ساتھ، گناہوں سے بچتے ہوئے، حقوق کو ادا کرتے ہوئے، حقوق کا مطالبہ کرنے کے بجائے، حقوق طلب کرنے کے بجائے، ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرتے ہوئے اپنی ازدواجی زندگی کا طویل سفر، معاشرتی زندگی کا لمبا سفر طے کرنے کی فکر اور کوشش کرے۔ اللہ برکت نصیب فرمائیں گے۔ میرے بھائیوں، نکاح کے بعد ایک مرد کو اور ایک عورت کو جو اہم باتیں یاد رکھنے کے قابل ہیں، لائق ہے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں۔ اگر ازدواجی زندگی یعنی میرج لائف کا استحکام مطلوب ہے، اس کی بقا مطلوب ہے، اگر گھر آباد کرنا ہے، اگر گھر کو ایک جنت کا نمونہ بنانا ہے تو اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں۔ اسلام اس آدمی کو بہتر کہتا ہے جو اپنے گھر والوں کے حق میں بہتر ہو۔ آج معاملہ الٹا ہے، آج گنگا الٹی بہ رہی ہے، دوستوں میں انسان ہنس رہا ہے، مسکراتا ہوا نظر آتا ہے، خوش اخلاق، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتا ہے،
اپنے بال بچوں کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آتا ہے، اپنی بیویوں پر ظلم کر رہا ہے، نماز کا پابند، چاشت کا پابند، اوابین کا پابند، اشراق کا پابند، تہجد کا پابند، جب وہ بیوی پر ظلم کرے گا، زیادتی کرے گا، ہاتھ اٹھائے گا، پٹائی کرے گا، اتنی بات پر گالیاں دے گا، مارے گا، ظلم کرے گا، حق تلفی کرے گا، ماں بہن کی گالی بکے گا، وہ عورت یہ سوچے گی کہ اس سے بہتر تو فلاں پتلون والا ہے جو اپنی بیوی کو اچھی طرح رکھتا ہے۔ اپنی بد اخلاقی کی وجہ سے ادھورا دیندار عورت کو متنفر کر رہا ہے، وہ سچے دینداروں سے بھی متنفر ہوتی ہے، پھر صحیح دینداروں سے بھی متنفر ہوتی ہے، برائی کرنے لگتی ہے، بدگمان ہوتی ہے، اور اس کے نتائج بھیانک، اس کے نتائج سامنے آتے ہیں۔ کبھی بھی اپنی اولاد کو وہ شرعی لباس پہنے، داڑھی رکھے، ٹوپی پہنے، وہ اس کی کوشش نہیں کرے گی، بھیانک نتائج سامنے آئیں گے۔ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے، اچھے اخلاق میں یہ بھی داخل ہے کہ شوہر میں تحمل ہو، سہنشیلتا جس کو کہتے ہیں، برداشت کی طاقت، غصے کو پی جانا، کمپرومائز کرنا، غلطی کو نظر انداز کرنا، کسی کمزوری کو اگنور کر دینا، شوہر کے اندر یہ صفت ہو، بیوی کے اندر بھی یہ صفت ہو کہ اس کے مزاج کے خلاف کچھ ہو جائے۔ اگر شوہر نے کمانے کی کوشش کی، بیچارہ اس کی مانگ پوری نہ کر سکے، تو اس کو چشم پوشی سے اپنی جو خواہش ہے اس کو قربان کرتے ہوئے گھر کا ماحول اچھا بنائے رکھنے کی کوشش کرے۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمت اللہ علیہ ایک مرید کے یہاں پر دعوت کھانے پہنچے۔ دعوت کھانے کے بعد وہ اس کی بیوی بھی ان کے ہاتھ پر بیٹھ تھی، پردے کے پیچھے سے سلام کیا، حضرت نے جواب دیا اور کھانے کی تعریف کی۔ وہ سسکیاں لے کر رونے لگی۔ حضرت کو سمجھ میں نہیں آیا یہ رونے کی وجہ کیا ہے۔ وجہ پوچھی، عورت نے بتلایا، حضرت آپ نے ایک مرتبہ کھایا اور کھانے کے بارے میں یہ جملے کہے، میری شادی کو 40 سال ہوئے، کبھی میرے شوہر نے یہ نہیں کہا کہ آج کھانا بہت لذیذ تھا۔ اسلامی تعلیم پر ہم عمل کریں، ہمارے جھگڑے دور ہو جائیں گے۔ ہمیں غیر مسلموں کے پاس جو قرآن کے منکر ہیں، جو اسلامی تعلیمات کے دشمن ہیں، ان کے پاس فیصلہ کروانے کے لیے نہیں جانا پڑے گا۔ اسلامی تعلیم، قرآنی تعلیم، احادیث مبارکہ، سنت مبارکہ پر ہم عمل کریں۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمت اللہ علیہ 55 سال اپنی بیوی کے ساتھ ایک لمبا عرصہ گزارا، لیکن کہنے والوں نے کہا کہ حضرت نے 55 سال کے لمبے عرصے میں اپنی بیوی سے لہجہ بدل کر بات بھی نہیں کی، لہجہ بھی نہیں بدلا، اتنے اچھے اخلاق سے پیش آئے۔ ان کی بیوی نے گواہی دی کہ کبھی مجھے حکم نہیں کیا کہ پانی لاؤ، فلاں چیز لاؤ، میں اپنی سعادت مندی سمجھ کر اور خوش نصیبی سمجھ کر ان کا کام کرتی تھی، وہ الگ بات ہے، لیکن کبھی انہوں نے حکم نہیں کیا کہ فلاں کام کرو، فلاں کام کرو، فلاں کام کرو۔ میرے بھائیوں، ایک عورت جو ہمارے گھر پر آتی ہے وہ کئی مظالم کا شکار ہوتی ہے۔ کبھی شوہر ظلم کر رہا ہے،
کبھی ساس ظلم کر رہی ہے، کبھی شوہر کی بہنیں ظلم کر رہی ہے، کئی مظالم کا شکار ہوتی ہے۔ جس گھر میں ایک کمزور اللہ کی بندی پر ظلم ہو رہا ہو، زیادتی ہو رہی ہو، پھر انسان سوچے کہ ہمارے گھر میں سکون نہیں ہے، ہمارے گھر میں کسی نے کچھ کر دیا ہے، ہمارے گھر میں بے چینی ہے، نئی آفتیں ہیں، بیماریاں ہیں، کسی نے کچھ نہیں کیا ہے۔ اللہ کی بندی پر جس گھر میں اور مکان میں ظلم ہوگا، زیادتی ہوگی، حق تلفی ہوگی، اس کی آہ اور اس کی بد دعائیں لینے والا معاشرہ بنے گا، تو اللہ کی رحمتوں سے وہ معاشرہ اور وہ گھر محروم رہے گا۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے، سنیے دھیان سے، اپنے بیان کو میں مکمل کر رہا ہوں۔ ایک شوہر جب اپنے گھر پر آئے، مسکراتے ہوئے آئے، ہنستے چہرے سے آئے، گھر پر آ کر جب اپنی بیوی سے ملے اور بیوی کا دیدار کرے، زیارت کرے، اس کو دیکھے، مسکراتے ہوئے دیکھے، گھر میں آ کر اس کی خیر خیریت معلوم کرے، گھر میں آ کر جو کام وہ کر رہی ہے اس میں ہاتھ بتانا، اس میں اس کی ہیلپ کرنا، اس کی مدد کرنا، یہ مردانگی کے خلاف نہیں ہے، یہ مردانگی کے منافی نہیں ہے، یہ اچھے مرد کی علامت ہے، یہ اچھے آدمی کی نشانی ہے، یہ شریف آدمی کی علامت ہے، یہ اچھے اخلاق والے کی علامت ہے۔ میرے بھائیوں، مسلمان عورت، کان کھول کے سننا، 99% مسلمان بیٹیاں جب رخصت ہو کر شوہر کے گھر پر آتی ہے تو وہ اسی ارادے سے آتی ہے کہ میں گھر آباد کروں گی۔ شوہر کے اوپر دار و مدار ہے، انحصار اور ڈپینڈ ہے کہ وہ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کر کے گھر کو آباد کرے یا بری اخلاق کا مظاہرہ کر کے گھر کو برباد کر دے۔ ازدواجی زندگی میں کامیابی اور سکون، اور ازدواجی زندگی میں اللہ رب العالمین کی نصرت اور مدد ہم چاہتے ہیں، ان اصولوں کو پلے باندھنا پڑے گا، کتاب و سنت پر عمل کرنا پڑے گا۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن وہ کتاب ہے جو سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے۔ قرآن چھوڑ کر، سنت چھوڑ کر جب ایک آدمی ترقی نہیں کر سکتا تو پورا کا پورا معاشرہ، پوری سوسائٹی، پورا گاؤں، پوری بستیاں، پورے علاقے، پورے کے پورے شہر کتاب و سنت کو چھوڑ کر شادی کر رہے ہو، کتاب و سنت کے خلاف ازدواجی زندگی گزار رہے ہو، کتاب و سنت کے خلاف اپنی خوشی اور غمی کے مواقع پر اعمال انجام دے رہے ہو، تو انسان ہدایت تو نہیں پائے گا، گمراہی کا شکار ہوگا۔ محمد رسول اللہ فداہ ابی و امی و روحی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو چیزیں چھوڑ کر جاتا ہوں، جب تک اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوں گے، کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری سنت ہے۔ اب اس کو مضبوطی سے پکڑنے والا گمراہ نہیں ہو سکتا تو اس کو چھوڑنے والا معاشرہ ہدایت کیسے پا سکتا ہے؟ اللہ کی کتاب کو اور اللہ کے نبی کی سنت کو جو شادیوں میں چھوڑے، جو غمی کے موقع پر چھوڑے، جو خوشی کے موقع پر چھوڑے، جو لین دین کے موقع پر چھوڑے، جو انفرادی زندگی میں چھوڑے، اجتماعی زندگی میں چھوڑے، گھریلو زندگی میں چھوڑے، عائلی زندگی، اجتماعی زندگی، سیاست، پولیٹکس، معیشت، اکانومی، تجارت، ہر شعبے میں اور ہر فیلڈ میں کتاب و سنت کو چھوڑنے والا معاشرہ گمراہ تو بن سکتا ہے، اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والا تو بن سکتا ہے، کامیابی اور سرخروئی سے ہمکنار کبھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ مجھے اور آپ کو، پوری امت کو اور ہماری نسلوں کو کتاب و سنت پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، ہدایت اور سنت پر قائم رہنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔